گناہوں میں سے 11ویں نمبر کا کبیرہ گناہ، اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو اغلام بازی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں، اس کو لواطت بھی کہتے ہیں۔ اس گناہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تقاضے رکھے ہوتے ہیں۔ شہوت کا مادہ بھی ہوتا ہے، نیکی کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس شہوت کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ ہوتا ہے، ایک ناجائز راستہ ہوتا ہے۔ جائز راستہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے ملاپ ہو، اس کو نکاح کہا جائے گا، اس کے فضائل الگ ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی خواہش کو کسی مرد کے ساتھ پورا کرے، یا مرد اپنی خواہش کو عورت کے ساتھ پورا کرے لیکن غیر فطرتی راستے سے پورا کرے، اس کو کہا جاتا ہے اغلام بازی، یا اس کو کہا جاتا ہے ہم جنس پرستی، یا اس کو کہا جاتا ہے لواطت۔ حضرت لوط علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم کے اندر کچھ برائیاں تھیں۔ ان برائیوں میں سے جو سب سے بڑی برائی تھی، انہوں نے مردوں کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ شادی وغیرہ کے معاملات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل مسومۃ۔ اللہ فرماتے ہیں نیچے والوں کو ہم نے اوپر کر دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ پتھر کیسے تھے؟ مسومۃ، وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ آپ دنیا کے پتھر اٹھا کر دیکھیں، اس پتھر پر نشان نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر زمین کے پتھر یا دنیا کے پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ پتھر بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ مسومۃ عند ربک، اور آخر میں فرمایا گیا وما ہی من الظالمین ببعید، کہ قوم لوط والا عمل اگر یہ امت کرتی ہے تو یہ بھی ظالم کہلائے گی۔ اللہ کی جو پکڑ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی، وہی پکڑ ان لوگوں کی جانب بھی متوجہ ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ اس نے یہ گندا کام کیا ہے، اس کو کسی اونچی عمارت پر کھڑا کرو، عمارت سے دھکا دو اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی برسات کرو۔ اللہ نے یہی کام قوم لوط کے ساتھ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے حق میں جو سب سے زیادہ اندیشہ ہے اس بات کا ہے کہ تم قوم لوط کے جیسا عمل نہ کرنے لگ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے وہ کہیں مطلب اس میں تھے، محاذ پر تھے، کسی علاقے کے متعلق حضرت والا نے خط لکھا، حضرت ہمارے یہاں ایک بندہ ہے کہ جس نے یہ گندا کام کیا ہے، مجھے بتلائیں تو اس کو سزا کیا دینی چاہیے۔ اب چونکہ شریعت کے اندر اس کی متعین سزا تھی نہیں، اس بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے بندے کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب لکھا، اس بندے کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو یہ اتنا زیادہ گھناؤنا عمل ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کی، ورنہ گزشتہ اسمبلی کے اندر باقاعدہ بل پاس ہونے کے قریب تھا، اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو پھر ہمارے لیے ہلاکت سے کوئی راستہ کو رکنے کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے بندوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ انسان جو چوپایوں کے ساتھ لواطت والا عمل کرے، اور وہ مرد جو کسی اور مرد کے ساتھ یہ گندا والا عمل کرے۔ قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ باقی جتنے بھی اقوام ہیں ان قوموں کے ساتھ معاملہ اللہ کے سنگل عذاب کا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ اللہ کے ڈبل عذاب کا تھا۔ یعنی کہ پہلے ان کو پٹخا گیا، اوپر سے پتھروں کی برسات کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بگاڑا تھا، انہوں نے اللہ کے نظام قدرت کو بگاڑا تھا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، کہ دنیا بھر کے انسانوں میں سے کیا تم پہلے لوگ ہو کہ جو مردوں کی طرف
مائل ہوتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بے شمار برائیاں تھیں لیکن ان برائیوں میں سے ایک جو بڑی برائی تھی وہ لواطت والا عمل تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے اندر جو من جملہ برائیاں تھیں، ایک تو بالوں میں سے مانگ نکالتے تھے، یہ ان کے اندر برائیاں تھیں۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے شہزادے بھی بالوں میں سے مانگ نکالتے ہیں، بٹن کھولنا ان کے اندر برائی تھی، راستوں میں پادے مارنا ان کے اندر برائی تھی، ہاتھوں سے سیٹیاں بجانا ان کے اندر برائی تھی، کبوتر بازی ان کے اندر برائی تھی، مرغے لڑانا ان کے اندر برائی تھی، اور شراب کے عادی ہونا ان کی برائی تھی، اور مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ ان کے اندر برائی تھی۔ ان برائیوں کا جو مجموعہ نکلا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اندیشے کا اظہار فرمایا تھا۔ اب دیکھیں بہت سارے ہمارے یہاں مرد ہیں جو بڈھے ہو گئے ہیں تو وہ شادیاں نہیں کرتے۔ تو انسان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال ہے تو نکاح کے طور پر، حرام ہے تو دو صورتیں ہیں، یا وہ زنا کرے گا یا لواطت کرے گا۔ زنا کرے گا تو بھی مجرم ہے اور لواطت کا عمل کرتا ہے تو بھی مجرم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ لواطت کا عمل کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ کا عرش آسمان پر گر پڑے تو وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ اللہ کے عرش کے کناروں سے پکڑتے ہیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جس قوم کے اندر اس قسم کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر اموات کی کثرت ہوتی ہے، وہاں پر اموات کی کثرت ہوتی ہے۔ زنا یعنی کہ جو سمجھ آنے والا کام ہے کہ عورت اور مرد کا آپس میں ملاپ ہے لیکن ناجائز طریقے سے، اس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ جو زانی ہوگا تو اس زانی کے ساتھ دنیاوی معاملات کیا ہوں گے، اللہ اس کے چہرے کو کالا کر دیں گے، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیں گے۔ نمبر 3، دائمی فقر کے اندر، محتاجگی کے اندر وہ پڑا رہے گا۔ یہ تو زنا ہے، اور لواطت کا جو عمل ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ گھناؤنا عمل ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ نہ تو زنا کی طرف جایا جائے اور نہ ہی اپنا لواطت کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جن لڑکوں کی داڑیاں نہیں ہوتی وہ عورتوں کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا جس طریقے سے مرد کا نامحرم عورت سے کنارہ کشی ضروری ہے، اسی طریقے سے بغیر داڑھی والے نوجوان لڑکے سے بھی کنارہ کشی ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر تنہائی کے اندر ایک مرد کسی اجنبیہ کے ساتھ بیٹھے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی مرد اگر کسی بے ریش بغیر داڑھی والے لڑکے کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بھی شیطان ان کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو زنا کی صورت میں سزا واضح ہے، لیکن یہ والی جو صورت ہے اس میں جو سزا ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔